بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاصبر ان وعد اللہ حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون۔ سورۃ حامیم المومن کی یہ آیت نمبر 77 ہے۔ آخر سورت میں یہ تسلی کے مضامین ہیں۔ سورۃ مومن کا بنیادی مضمون تو یہ تھا کہ لوگ اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاصبر، بس صبر کیجیے، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے۔ ان کی تکلیفوں پر، ان کی ایذاؤں پر صبر کریں، برداشت کریں، اور اللہ تعالیٰ نے جو نصرت اور امداد کا وعدہ فرمایا ہے وہ آ کر رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی امداد کی اور اللہ کے وعدے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، پس اگر ہم دکھا دیں آپ کو بعض وہ عذاب جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، جس عذاب، جس مدد کا ہم نے وعدہ کیا ہے، اے نبی اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ ہم آپ کو اس دنیا میں ہی دکھا دیں اور کفار کو سزا مل جائے، تو اس طرح تو آپ کا یہ سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ فَذَلِكَ هُوَ الْمَطْلُوبُ، یہی تو مطلوب ہے، سزا تو یہاں مل جائے گی، آپ تسلی رکھیں۔ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا اگر سزا اس دنیا میں نہ ملے اور ہم آپ کو اٹھا لیں سزا دینے سے پہلے ہی، آپ کو یہ موقع نہ مل سکے کہ آپ اس دنیا میں ہی ان کی سزا دیکھ لیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ اللہ کے عذاب سے یا سزا سے بچ جائیں گے، بلکہ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، بس ہماری طرف ہی وہ لوٹائے جائیں گے، وہ ہم سے بھاگ نہیں سکتے، وہ بچ نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ کے رکھے گا۔ لیکن اللہ کا اپنا ایک نظام ہے، نظام عالم ہے، اور اللہ کی حکمتیں ہیں، اپنی اس حکمت اور نظام عالم کے تحت ہی اللہ جزا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں مجازات اور جزائے اعمال کا جو قانون ہے، وہ قانون یہ ہے کہ ایک شخص نیکی کرتا ہے تو نیکی کا بدلہ ملتا ہے۔ اب وہ بدلہ دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے۔
اصل بدلہ اور جزا تو آخرت کا ہے، اور آخرت کی جزا ہی اصل ہے۔ لیکن کبھی کبھار اللہ دنیا میں بھی دکھا دیتا ہے، بعض نیک اعمال کا بدلہ دنیا میں یا بعض برے اعمال کی سزا دنیا میں، یہ بھی مل جاتی ہے۔ لیکن اس دنیا میں سزا ملنے یا جزا ملنے کا جو اصول ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں اور نظام عالم کے ساتھ بھی وابستہ ہے۔ یہ بڑا ایک اہم نقطہ ہے جو ذہن نشین ہونا چاہیے۔ ایک شخص نیکی کرتا ہے اور اس نیکی پر جزا کا تذکرہ ہے احادیث میں ہے، اور ہم دیکھیں کہ اس دنیا میں وہ جزا نہیں مل رہی، اور ایک شخص برائی کرتا ہے وہ پھلتا پھولتا ہے دنیا میں، اور بھی اس کو چیزیں اور نعمتیں مل رہی ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ نیکی کا اصل یہی ہے کہ اس کو جزا ملے، لیکن اگر اللہ کی کچھ حکمتیں اور یا پورا نظام عالم جس کا یہ انسان ایک پارٹ ہے، یہ اس کا ایک حصہ ہے، اس نظام عالم کی حکمتیں اگر اس کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی جزا کو اپنی حکمت کی خاطر اور اس نظام عالم کے اصولوں کے مطابق آخرت کی طرف لے جاتا ہے، اور دنیا میں یہ مزید تکلیفوں اور آزمائشوں میں آ کر مرتبہ اور رتبہ پاتا ہے، اور ان آزمائشوں سے اس کو ثواب ملتا ہے اور اس کا مزید مقام بلند ہوتا ہے۔ اور اگر نظام عالم بھی اس کے ساتھ موافق ہو گئے تو اسی نیکی کا اجر اور اس کی کچھ سزا دنیا میں بھی مل جاتی ہے۔ اور ایسے ہی برائی کی سزا فوراً ملنی تھی، لیکن نظام عالم جس کا یہ ایک حصہ ہے وہ اس کے ساتھ موافقت میں نہیں ہے، تو اسی برائی کی سزا کو اللہ آخرت میں جمع کر دیتا ہے اور اس دنیا میں اور نعمتیں دیتا ہے، اور یہ آزمائش میں ناکام ہو کر اس کے لیے اور باعث عذاب و ذلت بنے گا۔ تو فقط نیکی اور برائی اور اس پر جزا، اس کے ساتھ ساتھ نظام عالم اور اللہ تعالیٰ کے علم کلی اور حکمت تامہ کو بھی دیکھنا چاہیے، تو پھر اشکال پیدا نہیں ہوتا کہ ایسا کیوں ہوا۔ اللہ کا اپنا نظام، یہ اللہ کا نظام ہے، نیکی میں طاقت ہے اور اس پر جزا ضرور ملنی ہے، مگر کب ملنی ہے اس کے لیے اللہ کا نظام ہے۔ تو آپ صبر کریں، اللہ کا وعدہ حق ہے، ہم آپ کو دکھائیں یا آپ کو اٹھا لیں اور نہ دکھائیں، اگر دکھا دیں تو یہی آپ کا سینہ ٹھنڈا ہوگا، یہی مطلوب ہے، یہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ نظام عالم کے ساتھ اور اللہ کی حکمتوں کے موافق نہ ہو اور اس دنیا میں ان کو یہ سزا نہ ملے اور وعدہ پورا نہ ہو بظاہر وقتی دنیا میں، تو یہ بچ نہیں پائیں گے۔ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ۔ سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 41 میں ہے، فَإِمَّا نَذْهَبَنَّكَ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ۔ اگر ہم آپ کو دکھا دیں تو ہم ان پر قادر ہیں، وَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ۔ آیت نمبر 41 41۔
فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي، بس اگر ہم دکھا دیں آپ کو بعض وہ عذاب نَعِدُهُمْ جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، تو فَذَلِكَ هُوَ الْمَطْلُوبُ، أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا ہم آپ کو اٹھا لیں، فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، تو ہماری طرف ہی وہ لوٹائے جائیں گے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور البتہ ہم نے بھیجا ہے رسولوں کو آپ سے پہلے، بعض ان رسولوں میں سے وہ ہیں من قصصنا علیک، جن کا بیان ہم نے کیا ہے آپ پر، جن کا حال ہم نے آپ کو سنایا بتایا ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور بعض ایسے پیغمبر ہیں جو تعداد میں زیادہ ہے کہ جن کا ہم نے آپ پر بیان نہیں کیا، مگر ان تمام انبیاء پر تکلیفیں بھی آئی، انہوں نے صبر بھی کیا، تو اے نبی آپ بھی صبر کریں۔ یہ ہو گیا ربط، پچھلے انبیاء کے حالات اس سے معلوم ہوتا ہے، جن میں سے کچھ کا ذکر ہوا ہے، زیادہ کا نہیں بھی ہوا، لیکن ان کو تکلیفیں دی گئی، انہوں نے صبر کیا۔ اور یہ لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ عذاب لے آئیں یا فلاں فلاں معجزہ پیش کر دیں، تو یہ نبی کے اختیار میں نہیں رہا، پہلے بھی نہیں رہا، اب بھی نہیں ہے، یہ تو اللہ کے ارادے اور اللہ کی مشیت اور حکمت پر موقوف ہے۔ تو اگر کوئی کہے کہ ان لوگوں کا یہ مطالبہ ہے جو ایذا دینے کا ایک طریقہ ہے، تو اس کا کیا جواب ہے؟ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور نہیں ہے کسی رسول کے لیے یہ اختیار کہ وہ لے آئے اور پیش کر دے کوئی معجزہ اپنے ہی اختیار سے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے۔ لہذا لوگوں کا یہ مطالبہ کہ معجزہ پیش کر دو بیجا ہے۔ ایک تو یہ فرمایا کہ آپ صبر کریں، وعدہ حق ہے، دوسرا یہ فرمایا کہ اگر عذاب دنیا میں آ گیا تو بہت اچھا، نہیں آیا تو یہ لوگ بچ نہیں سکیں گے، تیسرا یہ فرمایا کہ پچھلے انبیاء بہت سارے گزرے، انہوں نے صبر کیا تو آپ بھی کریں، چوتھا یہ فرمایا کہ ان پیغمبروں سے بھی معجزات کا مطالبہ ہوا مگر یہ ان کا اختیار نہیں تھا۔ پانچواں یہ ہے کہ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، جب اللہ کا حکم آئے گا، جب اللہ کا حکم آیا تو حق کا فیصلہ کر دیا گیا۔ یہ معجزات کا مطالبہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ معجزات مطالبے کرتے رہے اور پیش ہوتے رہے اور یہ کوئی کھیل ہے، بلکہ جب اللہ کا حکم پھر آئے گا، مطالبہ منظور ہوگا اور یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، پھر جو نہیں مانیں گے اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ تو اس مطالبے کا فوری منظور نہ ہونا بھی تمہارے حق میں ہے کہ تم مانو گے نہیں تو پکڑے جاؤ گے۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، اور وہاں پر تو باطل پرست خسارے میں پڑ گئے، اور جو باطل والے تھے
وہ سب ہلاک ہو گئے. کیا تھا ان پیغمبروں نے جو معجزہ پیش کیا لوگوں نے نہیں مانا تو کیا ہوا؟ ہلاک ہو گئے، خسارے میں ہو گئے. خسارے میں تو اب بھی ہیں، مگر اس وقت جب عملی فیصلہ ہو گیا تو ان کے خسارے کا اظہار ہو گیا. اور ہنالے کا یہ ظرف زمان بھی ہے اور ظرف مکان بھی ہے. اس زمانے میں، اس وقت یا اس موقع پر، اس جگہ پر ان باطل پرستوں کا جو کہ یہ جدال کر رہے تھے، ان کا فیصلہ تمام ہو گیا. تو یہ سارا تسلی کا مضمون ہے، سارا ہی مضمون تسلی کا ہے. اور تسلی کس بات پہ؟ کہ لوگ جدال کر رہے، مانتے نہیں، آیات اللہ کا انکار کرتے ہیں، معجزات کا انکار کرتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ معجزہ لا کے دکھاؤ. چشمے کیوں نہیں نکلتے؟ باغ کیوں نہیں ہے؟ پہاڑ سونے کے کیوں نہیں ہے؟ مطالبے کرتے ہیں فضول. تو اللہ نے فرمایا اللہ کا وعدہ حق ہے، آپ صبر کریں اور یہ لوگ بچ نہیں پائیں گے. پچھلے انبیاء کو بھی تکلیفیں دی گئی تھیں، معجزات آپ کے اختیار میں نہیں ہے، پچھلے انبیاء کے اختیار میں بھی نہیں ہے. جب معجزہ آئے گا تو یہ پکڑے جائیں گے. تو یہ مطالبہ ان کا بھیجا ہے. یہ 5 باتیں ہو گئی. اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها ومنها تأکلون. مزید دلائل برائے توحید اور ساتھ میں اسی تسلی والے مضمون سے بھی ربط ہے. آیات اللہ کا انکار تم کرتے ہو تو اور کہتے ہو معجزات پیش کرو، تو کیا اس عالم کے نظام میں تمہارے لیے اللہ کی نشانیاں نہیں؟ دور نہ جاؤ، اپنے جانوروں کو دیکھو. یہ نعمت اللہ نے دی ہے، اس پر سواری کرتے ہو، اس کو کھاتے ہو، اپنی دور دور کے سفر کرتے ہو، اس پر تم سواریاں کرتے ہو، اس کے فوائد حاصل کرتے ہو. اسی میں سے تم دودھ اور گھی اور لسی، پنیر اور طرح طرح کی چیزیں لیتے ہو، اور اسی سے تمہیں اون ملتا ہے. تو ان نعمتوں پہ غور کرو، یہ نشانیاں ہیں کہ اللہ نے اس کو تمہارے فائدے کے لیے رکھا. یہ قدرت کی نشانی بھی ہے، نعمت بھی ہے. تو فَأَيَّ آیَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ. اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، جعل لکم الانعام، جس نے بنایا ہے تمہارے لیے چوپایوں کو، اونٹوں کو، لترکبوا منها، تاکہ تم سوار ہو ان میں سے بعض پر. سارے انعام تو سواری کے نہیں ہیں، اور سب پر تو سوار نہیں ہوا جاتا. سورۃ مومنون کی آیت نمبر 21 اور 22 میں بھی یہ مضمون گزرا ہے، اور ایسے سورہ نحل میں بھی. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور بعض ان میں سے تم کھاتے ہو، کچھ کو کھا لیتے ہو، کچھ کو سواری کر لیتے ہو. یہ 2 بڑے فائدے یہ دیکھو. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور تمہارے لیے اس میں اور بھی فائدے ہیں، دودھ کے، مکھن اور گھی کے، لسی کے، اور اس کے چمڑے سے بھی تیرے لیے فائدے. وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً، اور تاکہ تم پہنچو ان پر اپنی حاجت تک. وہ حاجت فی صدورکم، جو تمہارے سینوں میں، ایسی تمہاری حاجت و ضرورت ہو کہ تم کہیں کا سفر کر رہے ہو اور یہ حاجت تم اپنے سینوں میں محسوس کر رہے ہو. جب بندہ آسانی سے کچھ کر نہیں سکتا تو اندر دل میں محسوس کرتا ہے، تو یہ بڑی سخت حاجت ہوتی ہے، مگر تمہاری سواریوں نے اس کو تمہارے لیے آسان کر دیا.
اور تم وہاں پہنچ جاتے ہو. وَعَلَيْهَا اور ان جانوروں پر وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو. یہاں علماء نے لکھا ہے کہ لِتَرْكَبُوا سوار ہونے کا تذکرہ پچھلی آیت میں بھی ہے لِتَرْكَبُوا مِنْهَا، اور اس آیت میں بھی ہے کہ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ کہ اس پر اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو. تو اصل میں ان جانوروں میں ایک فائدہ تو ہے لِتَرْكَبُوا، جس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری ضرورت کا کوئی سفر ہو، ہجرت کا سفر ہو، جہاد کا سفر ہو، تجارت اور طلب علم کا سفر ہو، تو وہ لِتَرْكَبُوا میں ہو گیا. اور وہ ساری دینی ضروریات ہے جو لِتَرْكَبُوا میں آ گئی دینی. پھر کچھ ضروریات وہ ہیں جو حاجات دنیاویہ ہے، جس میں تم بار برداری کا کام لے کر اپنا سامان لاتے ہو، تو اس کے لیے کہا وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ. اور یہ منتقل ہونا جس میں تم خود پہنچتے ہو اور تمہاری بڑی سخت ضرورت ہوتی ہے تجارتی، یا تم اپنے سامان کو وہاں تک حمل کر کے پہنچاتے ہو، تو وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ یہ پھر اس عام سفر، شہری سفر، عوامی سفر، جہاد اور ہجرت اور دینی سفر سے ہٹ کر جو تمہاری دنیاوی اور تجارتی اور مجبوری والا سفر ہے، اس کا ذکر پھر اس آیت میں ہے. اور کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ وَعَلَيْهِ الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، یہ تحملون مجہول کا صیغہ بھی اس لیے ہے کہ سوار کیے جاتے ہوں، گویا کہ یہ مجبوری والا سفر ہے. لِتَرْكَبُوا میں تو تم سوار ہوئے، اور وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ وہاں تم سوار کیے جاتے ہو. ایک سفر تمہارا خوشی کا ہے، ایک مجبوری کا ہے، ایک قریب کا ہے، ایک دور دراز کا ہے، ایک تمہارا خود کا ہے، ایک تمہارا نقل و حمل کا ہے. تو یہ دونوں کو ذکر کرنے کے لیے یہاں ذکر ہوا ہے، دو بار اس لیے ہے. معمول کا سفر اور دور دراز کا سفر. وَعَلَى الْفُلْكِ عَلَى اور فی دونوں استعمال ہو سکتے ہیں. یہاں علیہا چونکہ علیہا ہے تو وَعَلَى الْفُلْكِ، وَعَلَيْهَا کی مناسبت سے یہاں وَفِي الْفُلْكِ کی جگہ وَعَلَى الْفُلْكِ. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ اور اللہ تمہیں دکھاتا ہے اپنی اور بھی بے شمار نشانیاں. یہ تو قریب میں تمہارے نقل و عمل جانوروں کی ایک مثال ہے، ایک نعمت ہے. فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ تو کون سی نشانیوں کی اللہ کی تم انکار کرو گے، کرتے ہو؟ نشانیاں کیا کم ہیں جو تم مطالبے کرتے رہتے ہو؟ فرض کریں کبھی دنیا میں سورج نکلا ہی نہ ہوتا، یہ چاند کبھی ہوتا ہی نہیں، اور اچانک سے کسی دن سورج نکلتا تو اخباروں کی بڑی خبر نہ ہوتی، سب سے بڑی خبر ہوتی کہ ایک بہت بڑا جسم اور اتنا روشن اور پورے دنیا کو روشن کر دیا اور وہ نکل آیا ہے، روشنی ہو گئی. لیکن جب وہ روٹین بن گیا تو تمہاری آنکھیں بند ہو گئی. اب تم کہتے ہو کہ ہم اگر معجزات دیکھتے نا تو ہم یہ کرتے اور وہ کرتے، ہم نے کچھ نہیں دیکھا. یہ تمہارے سامنے دودھ کا نکلنا ان جانوروں سے
یہ کمپل کا نکلنا، یہ پھلوں کا موجود ہونا، یہ تمہارے کھانے، یہ تمہارے اندر کے جسم کے احوال، یہ تمہاری باہر کی نعمتیں، یہ تمہارا نظام عالم، یہ ارض و سما، یہ لیل و نہار، یہ شمس و قمر، یہ سب آیات اللہ ہے، یہ سب یہ عجیب ہے، یہ سب کسی کے بس میں نہیں ہے. تو تم مطالبہ کرتے ہو معجزات کا کہ ہم کچھ عجیب دیکھ لیں تو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، روز دیکھتے تو ہو. افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. اس آیت میں عذاب دنیاوی سے ڈرایا گیا ہے، اور یہ بھی آیات میں سے ہے، یہ بھی دلائل میں سے ہے. جاؤ ان اقوام کو دیکھو جنہوں نے جب مطالبہ کیا تو عذاب آیا. افلم يسيروا في الارض، کیا بس نہیں چلے یہ لوگ زمین میں؟ ایک ہے چلنا پاؤں سے اور ایک ہے چلنا دل سے. پاؤں سے چلنا تو یہ کہ جا کے ان علاقوں کو دیکھا، مگر وہ بھی عبرت کے لیے، سیر و تفریح کے لیے نہیں. کفار کے مقامات اور عذاب کی جگہوں میں داخل ہونا تو منع ہے، لوگوں نے اس کو سیر و تفریح کی جگہ بنایا، اس کے لیے جائز نہیں. ہاں لیکن جاؤ عبرت کے حصول کے لیے، مگر لوگ تو جاتے ہیں سیر و تفریح کے لیے. تو ایک جانا وہ ہے جو دل سے جائے، مطالعہ کرے، تاریخ کے اوراق پڑھے، یہ بھی ہے سیر فی القلب، سیر القلب. فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ، پس دیکھے وہ کہ کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں. كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ، وہ تو ان سے تعداد میں زیادہ تھے، مال میں زیادہ تھے، شمار میں زیادہ تھے. وَأَشَدَّ قُوَّةً، اور زیادہ بڑھ کر تھے قوت میں، قوت جسمانی بدنی میں. وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں نشانیوں کے اعتبار سے، عمارات اور آبادیوں کے اعتبار سے، یادگاروں کے اعتبار سے. تو ان کی بڑی جسامت اور کاریگری تھی، صنعت و کاریگری میں بھی اور قوت بدن میں بھی وہ بڑے فائق تھے. فما اللہ عنہم ما کانوا یکسبون، نہیں کام آیا ان کو، نہیں کام آیا ان کو وہ جسمانی بناوٹ، وہ مال و متاع کی کثرت، وہ تعداد کی زیادت، وہ قوت کا اضافہ، وہ عمارتیں، وہ ٹیکنالوجی کام نہیں آیا. ما کانوا یکسبون، جو کچھ وہ کماتے تھے. فلما جاءتهم رسلهم بالبینات، ان کا حال تو یہ تھا کہ جب آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر، ان کے دلوں کو روشن کرنے کے لیے بڑے عمدہ اخلاقی طریقے اور نظریات ان کو بتا دیے، عقائد صحیحہ کی رہنمائی کی. فرحوا بما عندهم من العلم، تو وہ خوش ہو گئے، پھول گئے اس پر جو ان کے پاس تھا علم. کون سا علم؟ ان کے اپنے فلسفے، ان کے اپنے عقائد باطلہ، رسوم باطلہ، ان کے شبہات، جو علم تو نہیں ہے مگر ان کے خیال میں وہ علم تھا. تو وہ اس پر فریفتہ ہو کر خوش ہو گئے اور اکڑ گئے.
اور من العلم، وہ پیغمبروں کے علم کو چھوڑ کر علوم دنیاویہ پر فریفتہ ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کے علوم شریعت کو چھوڑ کر سقراط اور بقراط کے پیچھے پڑ گئے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کی تعلیمات کو چھوڑ کر جالینوس کے پیچھے پڑ گئے۔ مفسرین نے مثالیں دی ہیں جو ان کے زمانے تھے۔ تو ان فلسفے اور ان کے مذہبی فلسفے اور عقلیات اس کو فوقیت دے دی اور اس کے ذریعے سے شبہات پیدا کیے، اور اپنے اس علوم تجدد کو فوقیت دے دی، اور انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات، روایات، بینات اس کو چھوڑ دیا۔ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور گھیر لیا ان کو اس عذاب نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، ہمارے پاس تو بڑے دانا ہیں، بڑے معیشت کے ماہرین ہیں اور بڑے سیاسی ہیں۔ بہت اہم آیت ہے، اس پر لوگ خوش ہو گئے، فریفتہ ہو گئے، فریح ہو۔ آج کے تناظر میں اس کو پڑھیں، روایتی علوم اور انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات، اسلامی تہذیب، اس کے مقابلے میں مغربی فلسفوں کو جو اہمیت دی جاتی ہے وہ اس آیت کا مصداق ہے۔ اگر وہ مصداق نہیں ہے تو اس آیت میں ہمارے لیے اور کیا رہنمائی ہے؟ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، پس جب پھر ہمارا عذاب دیکھ لیا انہوں نے تو کہنے لگے ہم ایمان لائے اللہ پر اکیلا، اللہ کی توحید پر ایمان لائے جو یکتا ہے۔ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ، اور ہم انکار کرتے ہیں اس کا جن کی عبادت کی وجہ سے ہم مشرک تھے، بھی بعبادتی، جن کی عبادت کے سبب سے، اور ہی ضمیر راجع ماں کی طرف۔ تو جب عذاب دیکھا پھر موحد بن گئے۔ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، بس نہیں فائدہ دیا ان کو ان کے ایمان نے جب انہوں نے دیکھا ہمارا عذاب، اس لیے کہ یہ ایمان ان کا اضطراری اور مجبوری میں تھا، کوئی سوچ سمجھ کر نہیں تھا۔ بندے کو تکلیف ملے اور یکدم سے وہ اپنی غلطی تسلیم کرے اور توبہ کر لے اور اللہ کی طرف پلٹ جائے اور تضرع کرے تو یہ تو اس کے حق میں مفید ہو گیا۔ لیکن جب عذاب اور موت ایسا آیا کہ حالت ہو گئی مایوسی کی، تو آگے ان کو کوئی چانس نہیں ہے، اب یہ ان کے لیے کوئی مفید نہیں ہے۔ یا رک جانا اپنے دنیائی مقصد کے لیے، یہ بھی مفید نہیں ہے۔ ہاں، تکلیف کی وجہ سے بندہ توبہ کرے، تضرع کرے اور تکلیف ہٹ جائے اور وہ نا امیدی کے درجے تک نہ پہنچی ہو، تو ایسی تکلیف پھر خیر اور آزمائش ہے۔ تو بندے کو تکلیف پہنچی اور وہ اللہ کی طرف پلٹا نہیں، اور تکلیف ایسی تھی کہ وہ موت اور نا امیدی والی حالت تھی، اور توفیق توبہ کی نہ ہو، اور اگر پلٹا بھی تو اپنے کیے پہ نادم نہیں تھا، تو یہ عذاب ہے جو اس کو گرفتار ہوا۔
تو یہ ایک بڑی علامت اور نشانی ہوا کرتی ہے عذاب اور آزمائش کے درمیان، کہ یہ قہر ہے یا یہ آزمائش ہے۔ تکلیف آئی، کیا اللہ کو بھلا دیا؟ کیا اللہ کی طرف رجوع بڑھ گیا، کم ہوا؟ کیا اپنے کیے پہ نادم ہوئے؟ اگر یہ سب ہوا تو یہ ایک آزمائش تھی، گناہ مٹ گئے، درجات بلند ہوئے، لیکن احساس ہی نہیں اور گناہ میں اور بڑھ گیا اور کوئی ندامت نہیں، تو یہ ایک عذاب ہے جس کو گرفتار۔ سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ، یہ سنت، طریقہ اور ضابطہ ہے اللہ کا، وہ ضابطہ، وہ طریقہ قد خلت فی عبادہ جو گزر چکا ہے اللہ کے بندوں میں، اللہ کی طرف سے یہی فیصلہ ہے کہ پھر حالت اضطرار اور مجبوری میں ایمان نافع نہیں ہوتا ہے، اور جب معجزہ پیش ہوتا ہے اور نہیں مانتے تو عذاب آتا ہے۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، اور ایسے موقع پہ اور اس وقت خسارے میں ہوں گے کافر۔ آیت نمبر 78 میں مبتلون ہے اور اس آیت میں کافرون ہے۔ وہاں چونکہ قضی بالحق کا لفظ تھا تو اس کے ساتھ مبتلون کا لفظ مناسب تھا، اور یہاں پر ایمان کا ذکر ہے تو کافرون کہا کہ کافر خسارے میں ہوں گے۔ وآخر دعوانا